بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال في موضع آخر ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل قدر لائق صد افتخار حضرات علماء کرام مہمانان نظام اور خاص طور پر اس ادارے کو رسمی طور پر ذاتی مفاقت دینے والے قاری وقت اتنا نہیں رہا کہ مدرسے کے بارے میں جو کچھ تحصیل ہوا تفصیلاً تحسینی کلمات کہے جائیں. اتنا ضرور کہوں گا کہ ان طلبہ نظام نے آخری حدیث اس لب و لہجے میں اور حسین انداز میں پڑھا، اس سے بہت خوشی ہوئی. تلاوت حدیث کا جو لب و لہجہ اور صحت کا جو انداز تھا، اس نے آپ کی صلاحیتوں کی کچھ نہ کچھ عکاسی اور اس کی غمازی ہمارے سامنے پیش کی ہے. اس سے ہم آپ سے بہت اچھی امیدیں قائم کرتے ہیں. عزیز طلبہ، ہماری اور آپ کی نسبت علم الہی کی نسبت ہے، نور الہی کی نسبت ہے. یہ علم الہی اور نور الہی یہ اللہ کی صفت ہے. جو نسبت ہے ہمارے آپ کے درمیان، وہ علم الہی اور نور الہی کی نسبت ہے. آپ یہ دیکھیں تو نہ دیکھیں. اور یہ جو نور الہی ہے، یہ نور الہی اللہ کی ذات سے نکل کر آتا ہے. اللہ کی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات
اور مادے سے خالی ایک نورانی ذات کا، اسی ذات الہی سے اللہ کی تجلی اور اللہ کا نور نکلتا ہے۔ اللہ نے اپنی تجلی اور اپنے نور کا دنیا میں کچھ مرکز بنایا ہے۔ اللہ نے تجلیات کا تو خانہ کعبہ یہ نور الہی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد اللہ نے اپنی تجلی اور اپنے نور کا سب سے بڑا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو بنایا ہے۔ اس سینہ مقدس سے جتنا نور اترا اور اتر رہا ہے، اللہ کا فیضان اور اللہ کی تجلی جس قدر اتر رہی ہے، کہیں اور وہ تجلی اور نور اتنا نہیں اتر سکتا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جس ذات الہی سے اللہ کا نور نکلا، اسی اللہ کی ذات سے قرآن کریم نکلا۔ قرآن کریم کی ساری آیتیں یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہیں، اور جس سینہ انور کو اللہ نے اپنی تجلی اور اپنے نور کا سب سے بڑا مرکز اور سینٹر بنایا، اسی سینہ انور سے احادیث مبارکہ نکلی ہے۔ تو اللہ نے جس طرح خانہ کعبہ کو اور جس طرح سینہ انور کو نور کا تجلی کا مرکز اور سینٹر بنایا، اسی طرح اللہ نے قرآن و حدیث کو بھی اپنے نور کا مرکز اور سینٹر بنایا ہے۔ یہ عرب کی بات کہ طلبہ ہمیں قرآنی آیتوں کے اوپر اور حدیث کے الفاظ میں اگرچہ ہمیں نور نظر نہیں آتا، بکھرتی ہوئی روشنی نظر نہیں آتی، مگر عارفین نے بڑی عجیب مثال سے سمجھایا کہ جس طرح کیپسول کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلاسٹک کی چھوٹی ڈبی ہوتی ہے، اور اس کیپسول کے اندر، پلاسٹک کے اندر دواؤں کے چھوٹے چھوٹے ذرے پوشیدہ ہوتے ہیں جو مریض کو نظر نہیں آتے۔ بظاہر وہ ایک پلاسٹک کا حصہ ہے جسے وہ کھا رہا ہے، لیکن اندر اصل دوا چھپی ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ اللہ رب العزت کا جو کلام، جو قرآنی آیات ہیں، ان قرآنی آیات کے اندر اللہ نے اپنی تجلیات کو پوشیدہ رکھا ہے، اور اسی طرح احادیث مبارکہ ان الفاظ کے اندر اللہ نے ان تجلیات، انوارات کو نبی کے واسطے سے پوشیدہ کیا، اور یہ دونوں سرمایہ اللہ نے اس امت کو دیا۔ اس امت میں بطور خاص علماء کرام کو ان دونوں سرمایہ کا امین بنایا ہے۔ عزیز طلبہ، جب یہ قرآن کا نور اور حدیث پاک کا نور جب انسان کے دل میں آتا ہے، ایک اہل علم کے دل میں اگر یہ نور آتا ہے، شان نزول بھی ہے، آپ کی روایت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے جس کا سنانا میں فرض سمجھتا ہوں کہ اللہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں تو اللہ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں،
اس کے دل میں انشراح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک نشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ دل کے کشادہ ہونے کی علامت کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس میں نور عطا کرتے ہیں، یہ نور الہی اللہ کی طرف سے دلوں میں اترتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا کہ ہم سے کسی کے اندر بھی یہ نور اترا، اس کے دل کو نور الہی کا حصہ ملا، دل نور الہی سے جگمگایا، اس کی پہچان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی پہچان بتائی، التجاوی عن دار الغرور، الانابہ الى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله۔ یہ تین علامتیں آپ نے بتائی ہیں، اور ظاہر ہے، میں بہت مختصر کروں گا کہ جب ہم اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں، اور آج کے بعد آپ ہمیشہ کہتے رہیں گے کہ علم در حقیقت ایک اللہ کا نور ہے، نور ہے، آپ یہ کہیں گے، تو کہتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ 8 سالہ زندگی کے بعد وہ نور ہمارے دل میں آیا کہ نہیں آیا، اور اس نور کے آنے کی پہچان ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کی دنیا سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور خاص طور پر الانابہ الی دار الخلود، ہر فارغ ہونے والے ان کے دل میں آخرت کی فکر ہو، دل کا لو آخرت کی طرف لگا ہو، دل کی توجہ آخرت کی طرف ہو، دل کا لگاؤ، دل کا ربط و تعلق اللہ کی ذات سے ہو، الانابہ الی دار الخلود۔ اور تیسرے نمبر پر بے عملی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، سستی اور غفلت نہ ہو، بلکہ فراغت کے بعد الاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے ہم موت کی تیاری بھی کریں۔ عزیز طلبہ، جس نورانی ماحول میں اللہ نے ہمیں آپ کو رکھا، اس نورانی ماحول کا انتظام دیکھیں کہ صبح کے وقت جبکہ پرندے بھی اٹھے ہوئے نہیں ہوتے، پرندوں کی چہچہاہٹ بھی نہیں ہوتی، اس سے پہلے ہماری مدرسوں کی در و دیوار میں قرآن کریم کی آواز گونجتی ہے، صبح کے وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں احادیث کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں ہوتے ہوئے بھی اگر ہم یہاں سے جاتے ہوئے اپنے دل میں نور الہی کا حصہ محسوس نہ کریں، اپنے دل میں اللہ کی تجلی کی چنگاری بھی محسوس نہ کریں، تو پھر ہمیں حسرت کے ساتھ جانا ہوگا، افسوس کے ساتھ جانا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس نور الہی اور اللہ کی تجلی کو اپنے قلب کے اندر لائیں، اور جب انسان اپنے دل میں اللہ کی تجلی کو لاتا ہے اور دل میں تجلی آنے لگتی ہے، تو پھر انسان 4 چیزوں سے متصف ہوتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کی زندگی میں آنا چاہیے۔ اس نور الہی کا پہلا فائدہ التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ۔ آپ مدرسے کے ماحول میں رہتے ہوئے، چہار دیواری میں رہتے ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو بہت ہی غلط چیزوں سے، غفلتوں سے، نازیبا چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ مدرسے کے نورانی ماحول کی برکت تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، آنکھوں کو بچاتے ہیں، زبان کو بچاتے ہیں، دل کو بچاتے ہیں، ظاہر کو بچاتے ہیں، باطن کو بچاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور الہی ہمارے دل میں جگہ پکڑ چکا ہے اور اس کا اثر آیا التقویٰ فیما بینہ و بین اللہ۔ لہذا اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کیجیے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، آپ کی زندگی میں پرہیزگاری نہیں ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں علم الہی سے محروم کر دیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت اقدس مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، ان کے ملفوظات میں بہت عجیب جملہ ہے کہ اگر ہم اس لباس میں رہتے ہوئے، اس عالمانہ لباس میں رہتے ہوئے
باہر کی دنیا میں ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، سڑکوں اور بازاروں میں ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے، جلوت میں رہتے ہوئے، لیکن اگر ہم خلوت میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے، تنہائیوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتے، جس میں چھپا ہوا جو دل ہے اس دل کو اگر گناہوں سے نہیں بچا پاتے، تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فارغ ہونے والے طلبا علماء سے فرمایا تھا کہ بازاروں میں اگر تم بچتے ہو، خاندانوں میں اگر تم بچتے ہو، سڑکوں میں اگر تم بچتے ہو، اور خلوت میں اگر موبائل وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے، جس کا مطلب یہ ہے تم خوف الہی کی بنا پر گناہ سے بچنے والے نہیں ہو۔ تمہارے علماء نے، اساتذہ نے جو لباس کیا ہے، اس لباس کی وجہ سے تم بچتے ہو۔ اس لیے جو لباس آپ کو ملا ہے، اس لباس کے ساتھ جو آپ کو علم ملا ہے، آپ خلوتوں میں رہیں یا جلوت میں رہیں، سفر میں رہیں یا وطن میں رہیں، دن میں ہوں، رات کے سناٹے تنہائی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیشہ اپنے دل کو آپ آواز لگانا، اگر کبھی گناہوں کا خیال آ جائے تو کہہ دینا، اے فلاں، اللہ نے اس نور الہی کو دینے کے لیے، علم الہی کو دینے کے لیے اللہ نے تجھے 8 سال کا موقع دیا، اور ایسا موقع اللہ نے عطا کیا کہ اس 8 سال کے اندر اللہ نے کھانے پینے سے لے کر، روشنی کتاب سے لے کر، قیامت تک کا اللہ نے انتظام کیا، اور اللہ نے اپنے دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈالا کہ ہمارے نبی کے مہمان اور طلبہ حدیث وہاں پڑھتے ہیں، دوسرے انسانوں کے دل میں ڈالا، وہاں اپنی محنت کی کمائی کو خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پر خرچ کرنے والے کل قیامت کے میدان میں اس خرچ کرنے کی برکت سے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی کے سامنے اپنے گناہ کی بنا پر ہمیں حساب و کتاب کے لیے پکڑ لیا گیا۔ اسی بنیاد پر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے میدان میں 3 انسانوں پر سب سے زیادہ حسرت ہوگی۔ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ 3 انسانوں کو غم ہوگا، وہ ہمارے حسرت کے وہ 3 دھوبے ہوں گے۔ فرمایا، ایک غلام اور اس کا آقا۔ غلام اپنے آقا کے سامنے جنت میں جا رہا ہوگا، اور اس کا آقا اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوگا۔ وہ غلام تھا، اس کے سامنے ہمیشہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا، فرمانبرداری میں رہتا تھا، لیکن آقا جو تھا، دل میں غرور ہے، دل میں آقا ہونے کا خیال ہے، تو کہا کہ اب جب وہی آقا اپنے غلام کو عزتوں کے ساتھ جنت میں جاتا ہوا دیکھے گا تو شرمندہ ہوگا اور حسرت میں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، کچھ مالدار ہوں گے جو نہایت مارے حسرت کے اپنی عمری کاٹیں گے، مالدار ہوں گے، دولت مند ہوں گے، مگر مارے حسرت کے ہوں گے۔ کہا، یہ وہ مالدار ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اور وارثوں کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ وارث ایسے ہوئے کہ ان وارثوں کو اچھی تربیت ملی، تو ان وارثوں نے اپنی طرف سے اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور وہی وارث مال خرچ کرنے کی بنا پر جنت میں جا رہا ہوگا، اس کا جو مورث ہے اور اس کا جو مرنے والا جو پہلا انسان، وہ جو بندہ ہے، وہ حساب و کتاب میں ہوگا، اس حساب و کتاب کی وجہ سے وہ بڑی حسرت کے اندر ہوگا۔ سفیان بن عیینہ بڑے محدث ہیں، عابد و زاہد بھی ہیں، اہل تقویٰ اہل معرفت میں شمار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، اے فارغ ہونے والے طلبا، دل میں اس بات کو بیٹھا کے جانا، آپ کے فارغ ہونے میں، آپ کے عالم ہونے میں ایک پورا کارخانہ لگا ہوا ہے۔ ماں باپ کی محبتیں، ماں باپ کی قربانیاں، ماں باپ کا مال، مدرسے کا سارا انتظام، یہ سارا کارخانہ آپ کے عالم بنانے میں لگا ہے۔ فرمایا، تیسرے نمبر پہ وہ عالم سب سے زیادہ حسرت میں ہوگا جس عالم کے گھر کے لوگ، جس عالم سے پڑھنے والے
کے بچے وہ جنت میں جا رہے ہوں گے اور وہ فارغ ہونے والا عالم اپنے بے عملی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. عزیز طلبہ، ہماری جہاں نگاہ علم کی فضیلت پر ہے، ہماری نگاہ عالم کی فضیلت پر ہے، ہماری نظر اس روایت پر ہے کہ عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، اڑتے پرندے دعا کرتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کو کہا گیا کہ وہ 24 رات کے چاند سے کہیں زیادہ چمکدار ہے. یہ ساری فضیلتیں، اس کے بجائے اگر علم کے ساتھ ساتھ تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، ورع نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا خیال نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو یہ علم ہمارے اور آپ کے لیے وبال جان بن جائے. تو التقوی فیما بینہ و بین اللہ. نمبر 2، الزہد فیما بینہ و بین الناس. اس علم الہی کے ملنے کے بعد، سروں پہ صافہ آ جانے کے بعد، ہاتھ میں سرنی آ جانے کے بعد، اب ہمارے دل کا خیال اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لوگوں کی طرف، لوگوں کی دولت کی طرف، لوگوں کی گاڑیوں کی طرف، لوگوں سے چیزوں حاصل کرنے کی طرف ہماری نظر نہ ہو. ہماری نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو. ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، حاجتیں ہیں. کیا یہ علم ہمارا ایسا ہے کہ ہم صبح کے وقت میں اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھائیں، پروردگار سے دعا لگائیں، اپنا دکھڑا اللہ کو سنائیں، اپنی ضرورتیں سب سے پہلے اللہ سے مانگے. لہذا الزہد فیما بینہ و بین الناس، لوگوں کی طرف ہماری نگاہ بالکل نہ ہو. اور اس نمبر پہ فرمایا المجاہدہ فیما بینہ و بین النفس. فارغ ہو جانے کے بعد آپ کی زندگی میں مجاہدہ ہونا چاہیے. اگر آپ درس و تدریس میں ہیں، وہاں مجاہدہ، مطالعے کا مجاہدہ، عمل کا مجاہدہ، ہر طرح کا مجاہدہ آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. المجاہدہ فیما بینہ و بین الناس، یہ صفت بتائی ان علماء کی جو فارغ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں نور الہی کا حصہ آ جاتا ہے. التقوی فیما بینہ و بین اللہ، الزہد فیما بینہ و بین الناس. یہ صفات اگر آپ کے اندر آئیں گی تو اس بات کی پہچان کہ آپ انشاءاللہ نور الہی کو لے کر جاتے ہیں. وقت کافی ہو چکا، ایک دو بات میں آپ کو سناتا ہوں. باتیں بہت سی علماء کرام سے آپ سنیں گے. آپ کے یہاں کیا اساتذہ ماشاءاللہ باصلاحیت بھی ہیں، درد دل بھی رکھتے ہیں. آخری ایک دو بات میں سناتا ہوں کہ اگر تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، عمل اگر ہے آپ کے پاس، علم ہے آپ کے پاس، تقوی اگر نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہی گناہ بھری زندگی، گناہوں سے نہ بچنے کا انداز ہمیں نہیں معلوم کس انداز میں ہمیں لے کر جائے گا. اور روض الفائق ایک کتاب ہے، 8ویں صدی میں لکھی گئی ہے. اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب نسبت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کرتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ہر طواف میں، ہر چکر میں وہ ایک ہی دعا کرتے ہیں. بظاہر عالمانہ انداز ہے، عالمانہ لباس ہے، ایک ہی دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ حسن خاتمہ عطا کرنا، بری موت سے بچانا، بغیر کلمے کی موت سے بچانا. یہ بزرگ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ہر طواف میں، ہر شوق میں انسان کو الگ الگ دعا کرنی چاہیے. یہ کیسا بندہ کہ ایک ہی دعا کرتا ہے. جب 7 چکر سے وہ بندہ فارغ ہوا، میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ کو بہت سی دعا کرنی چاہیے، کیا وجہ ہے؟ کہا ٹھہر جائیے، میں ذرا خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس جاتا ہوں، میں ذرا منتظم کے پاس جاتا ہوں. وہاں گیا، میں نے دیکھا رو رو کے وہ دعا کرتا ہے، سینہ سے چپتا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو کے قطار ہیں. جب قریب آیا میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے. میرے عزیز طلبہ، میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ تو آپ کے اساتذہ اللہ کے حوالے کر کے بھیج رہے ہیں. آپ کے شیخ الحدیث نے فرمایا اللہ کی امان میں دے کر بھیج رہا ہوں. اب تک آپ اپنے اساتذہ کی امان میں تھے، ماں باپ کی امان میں تھے. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں ہماری وہ بوڑھی مائیں، ہمارے بوڑھے ماں باپ جو ہمیں مدرسہ بھیجتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. مدرسہ آنے کے بعد جب تک خبر نہیں جاتی تھی ماں کا دل تڑپتا رہتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ فارغ ہونے کے بعد
ہمارے حالات اگر اچھے نہ ہوں اور کل قیامت کے میدان میں ان کے سامنے اگر ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹا گیا تو ماں کی ممتا تڑپ جائے گی اور یہ کہنے پر مجبور ہوگی، اے بیٹا عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے، تمہارے سروں پر کعبہ پہنانے کے لیے میں نے کتنی راتیں تمہاری یاد میں گزاری ہیں اور کتنے آنسو کے قطرے بہائے، کیا اسی لیے تم کو پڑھایا تھا کیا آج میرے سامنے تجھے جہنم میں لے جایا جائے؟ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں اور اس سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ میں جس شہر سے آیا ہوں، جس شہر سے آیا ہوں، ہمارے شہر کا ایک شخص جس کو اللہ نے علم سے نوازا تھا، جس کو اللہ نے عمل کی توفیق عطا فرمائی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا لباس عطا کیا تھا، شکل و صورت بھی اس کی اچھی تھی، شکل و شباہت بھی اس کی اچھی تھی، مگر جب اس کا انتقال ہونے لگا، انتقال کے وقت بہت سے لوگ پہنچے، میں بھی پہنچا کہ اتنا اچھا انسان آخری لمحہ ہے، چلو ذرا اس کے پاس چلتے ہیں۔ ہم سب کھڑے ہو گئے، کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد اس نے کہا ذرا مجھے قرآن کریم لا کر دو۔ اے عزیز طلبا، میں اللہ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، یہاں سے جانے کے بعد روزانہ اپنے ہاتھ میں کم سے کم قرآن کو ضرور پکڑ لینا۔ علماء ہیں، فارغ ہو گئے، 2-4 مہینہ گزر جاتا ہے، ہاتھ میں اگر قرآن نہیں ہے، کس نسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے؟ اللہ اللہ، اگر ہم چند دعائیں نہ پڑھتے ہوں، مسنون دعائیں نہ پڑھتے ہوں صبح سے شام تک، اے عزیز طلبا، کس منہ سے ہم کہیں کہ ہم نے بخاری اور صحیح ستہ کو پڑھا ہوا ہے؟ اگر چند دعائیں تک ہم نہ پڑھ سکے، ہمیں یہ منہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے صحیح ستہ کو پڑھا ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ ذرا قرآن لاؤ تو ہم نے سوچا کتنا خوش نصیب ہے جو اخیر وقت میں قرآن کے دیدار کرنا چاہتا ہے، قرآن کے دیدار کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، قرآن سے برکت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تیزی سے دوڑ کر قرآن اس کے ہاتھ میں دیا گیا، جیسے اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا، وہ کہتا ہے ہم تمام سے گواہ رہ جانا، گواہ رہ جاؤ، میں دنیا سے جا رہا ہوں مگر گواہ رہنا کہ میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ جو بندہ مسجد کے گوشے میں قرآن پڑھتا تھا، جو بندہ اچھے لباس میں رکھتا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا حصہ عطا کیا تھا، آج وہ موت سے پہلے کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کا انکار کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم تمام کے پاؤں سے زمین نکل گئی، ہم لرز گئے اور ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کہا مجھے کلمہ پسند نہیں آتا۔ اسی حال میں اس بندے کا انتقال ہوا، ایسے کا انتقال ہوا جس کو اللہ نے ان کا حصہ دیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس عطا فرمایا تھا۔ ہم سب طرف کر رہ گئے، جنت کا کنارے رہا، ہم سب ایک کمرے میں جا کر بیٹھے، اور کمرے میں جا کر جب بیٹھے تو اس کے بعد ہم نے مذاکرہ کیا کہ آخر وہ کون سی بات تھی اس کی زندگی میں کہ اللہ رب العزت نے موت سے پہلے اس سے اللہ نے قرآن کا انکار کروا دیا اور اللہ نے ایمان کو سلب کر دیا۔ تو اس میں ایک بڑے میاں نے کہا، ایک جوان ساتھی نے کہا میں اس کا ساتھی ہوں، وہ بہت نیک تھا، بہت اچھا تھا، آج کا جو باہر کا جو بے پردگی کا ماحول بتاتا ہوں، اس نے کہا بہت اچھا کہ میں جانتا ہوں اس کو، وہ ہمیشہ کہتا تھا ارے بھائی نیکی اپنی جگہ پر، نماز اپنی جگہ پر اور تلاوت اپنی جگہ پر، مگر اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو اگر ہم بازاروں سے گزرے اور کسی کو دیکھنے سے کیا حرج کی بات ہے، ارے میں تو دیکھا کرتا ہوں، تم بھی دیکھا کرو۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ در حقیقت جو جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ جری بن کر گناہ کی بات کیا کرتا تھا، پروردگار کو اس جرأت کے ساتھ اس کا گناہ پسند نہیں آیا اور پروردگار نے بغیر کرنے کے کفر کے ساتھ اس کو دنیا سے اٹھایا ہے۔ اے عزیز طلبا، اگر یہ علم ہمیں جنت کی طرف لے جاتا ہے، یہ علم اگر ہمیں عرش کے سائے تک پہنچاتا ہے، یہ علم اگر ہمیں پیارے نبی کے دست مبارک سے جامع کوثر پلاتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علم کو ہوتے ہوتے اگر ہماری زندگی میں تقویٰ نہ ہو، طہارت نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا خیال نہ ہو، خوف الہی نہ ہو، آنکھوں میں آنسو کے قطرے نہ ہو، خدا کے سامنے دامن پھیلانے کا جذبہ نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس علم کو اسی ادارے سے علم لے جانے والے ہزاروں آپ کے ساتھی ہوں گے جو جنت پہ جا رہے ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر کہہ دیا جائے
فرمائے وقفوہم انہم مسئولون، اس طالب علم کو، اس فارغ ہونے والے کو ذرا ٹھہراؤ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علم آپ کو ملا، جو نور الہی کا حصہ آپ کو ملا ہے، یہاں سے جانے کے بعد آپ ذرا اپنی زندگی کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ گزاریے گا، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیے گا، پیوستہ شجر سے امید بہار دیکھ، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیے گا، بڑوں سے تعلق رکھیے گا۔ جو انسان بڑوں سے تعلق رکھتا ہے، اپنے اساتذہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہرا بھرا ہوتا ہے۔ اور جو طالب علم فارغ ہو جانے کے بعد اپنے کسی بڑے استاد سے تعلق نہیں رکھتا، اس کی مثال عام طور پر اس ٹہنی کی طرح ہے جو ٹہنی درخت سے ہٹ جاتی ہے، ٹوٹ کر گر جاتی ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر کبھی جلا دی جاتی ہے۔ اس لیے عزیز طلبا، اگر آپ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے ہرے بھرے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے اساتذہ سے تعلق رکھیے، بڑوں سے تعلق رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ادارہ جو حضرت مفتی احمد بیمار رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا ایک باغیچہ ہے، ان کے آنسوؤں سے بنایا ہوا یہ ادارہ ہے، اللہ اس کو ہر طرح کی ترقیات سے سرفراز فرما کر عالم قیامت اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو جاری فرمائے اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم بخاری کا تقاضا یہ ہے